نہیں سخی ہے۔ چوتھا، فقیر ہو تو ایسا ہو جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ نہ بیٹھے، اس کا آخرت پہ نگاہ ہو کہ فاقر تو گزر جائے گا، چند روزہ زندگی ہے، میں آخرت تو بچا لوں۔ چار رکن ہے میرے بھائیو، عالم بعمل، یا دوسرا اس کو طالب علم آپ کہتے ہیں جو علم حاصل کرنے سے پریشان نہیں ہوتا، خوشی سے علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا، مالدار انسان جو سخی ہے، بخیل نہیں ہے۔ چوتھا، اگر فقیر ہے تو جو بھی ہو جائے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتا۔ معصوم نے فرمایا اذا زی العالم علما، عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو جاہل بھی علم نہیں سیکھے گا۔ غور کریں، ہم عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں طالب علم نہیں آ رہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس کا ایک سبب ہم خود ہیں جو مدارس کے ساتھ مربوط ہیں، امامہ بسر اور ابا بدوش۔ ہم خود چونکہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تو وہ بھی نہیں آتا کہ اس کیڑے گول کھلائے میں دین پڑھ کے کیا کرنا۔ ایک سبب ہم خود ہیں کہ چونکہ علم کے مطابق عمل نہیں ہوتا، کوئی سیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں جو بزرگ علماء تھے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے تھے، گلاب شاہ جیسی ہستی وہ ایک دیہات میں بیٹھ جاتی ہے، اس وقت تو سورج میں آنی میرے بھائی اور بزرگوں کوئی مرکز نہیں تھا، وہیں سے آپ نے دیکھا کہ وہاں سے قائد پیدا ہوتے۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والی ہستی، جلال پور جیسے دیہات میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، علامہ محمد حسین ڈکو جیسے مجتہد پیدا ہوتے۔ یہ اصل وہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ جو وہاں تھے، قبلہ محمد باقر صاحب یہاں دیہات میں بیٹھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن شاگردوں میں اگر آپ فہرست پڑھیں تو سبحان اللہ، کہیں علامہ محمد حسین جیسی ہستی نظر آتی ہے، کہیں بڑے سے بڑے علماء۔ تو یہ کیوں ہے؟ چونکہ وہ خود علم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا قبلہ محمد باقر صاحب اللہ مقام الشریف سے کہ کتاب کوئی نہیں لکھی، تو اپنے ان شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں۔ تو اگر میرے بھائیوں عالم علم کے مطابق عمل کرے نا، طالب علموں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا اذا بخل الغنی بمعروف باء الفقیر آخرتہ بدنیا، جب غنی اپنے مال میں بخل کرتا ہے اور فقراء کو نہیں دیتا تو پھر یہ فقیر چور بنتے ہیں اور ڈاکو بنتے ہیں، چونکہ اس نے روٹی تو کھانا ہے نا۔ جب جائز وسیلہ نہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فقراء کا حق غنی کے مال میں ہوتا ہے، اس ذات نے نظام ہی ایسا پیدا کیا ہے، طبقاتی سسٹم بنا کے غنی کا بھی امتحان لیا ہے اور فقیر کا بھی امتحان لیا ہے۔
اگر غنی اپنے مال سے واجبات ادا کرتا رہے، علاقے میں کوئی فقیر بھوکا نہ سوئے۔ جب مالدار سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے کھانا تو ہے نا، پھر وہ چوریاں کرتا ہے، پھر ڈاکے مارتا ہے۔ اس لیے فرمایا ضروری ہے کہ غنی ہے تو سخی بھی ہو، سخی بھی ہو، تاکہ فقیر کی آخرت بچ سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو فقراء ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کا ایک سبب یہ غنی لوگ ہیں جو فقراء کو ان کا حق نہیں دیتے، وہ مرتے ہوئے پھر چوریاں کرتے ہیں۔ اس حدیث میں روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، غنی کی بھی ضرورت، ایسے فقیر کی بھی ضرورت کہ جو اپنی آخرت کو چند ٹکوں کے بدلے نہ بیچے، بھوکا رہ جائے، روزے رکھ لے، حرام کے قریب نہ جائے۔ ایسا ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگ۔ وہ ذات کہتی ہے، یاد رکھو، رئیس کی طرف خطاب کر کے حدیث قدسی میں کہتا ہے، المال مالی والاغنیاء وقلائی والفقراء عیالی۔ او علاقے کے رئیس، یہ مال تیرا مال نہیں، یہ میرا مال ہے۔ جب میرا مال ہے، میں نے تجھے دیا ہے تو میں نے تجھے اپنا وکیل بنایا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ وہ کام جو ذات خود کر سکتی تھی، کیا فقیر کو خود غنی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ ذات کر سکتی تھی میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن یہ شرف علاقے کے رئیس کو دیا کہ میں خود فقراء کو غنی کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے وکالت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کتنا بڑا شرف ہے کہ خدا اللہ کا وکیل ہو۔ اور پھر یہ تیرا مال دینا کس کو ہے؟ فرمایا فقراء کو۔ فقراء کو کتنے شرف سے نوازا، فرمایا الفقراء عیالی، یہ فقراء میرے اہل و عیال ہیں۔ لم یلد ولم یولد کا مصداق، ایک فقیر کو اپنے اہل سے تعبیر کرتا ہے، اہل سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ غنی فقراء کو دے۔ اگر ایسا نہ کیا تو خود فرماتا ہے میرا عذاب پھر بڑا شدید ہے، سخت ہے۔ قاعدہ میرا یہ ہے، دے گا میں اور زیادہ دوں گا، نہیں دے گا تو پھر ان عذابی لشدید۔ تاریخ میں ہے، اگلے دن مولانا حیدری صاحب جملہ پڑھ رہے تھے، یقیناً مستند آدمی ہے، کسی مستند کتاب میں دیکھا ہوگا۔ مولے متقیان کے دور میں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت نے کہہ دیا کہ اس سال نہیں، اگلے سال قحط پڑے گا۔ پریشان ہو گیا بندہ، گھر گیا، گھر والی سے پوچھتا ہے بتا بھائی کتنے دانے گھر میں پڑے ہیں؟ کہا 1 سال کے لیے تو کافی ہیں۔ کہا 1 سال کے لیے ہیں تو پھر اگلے سال کیا کریں گے؟ یا قحط پڑنا ہے؟ کہا پھر کسی سیانے نال مشورہ کر لے۔ وہ آیا اور اپنے سے جو دانا سمجھے، بھئی کیا کروں؟ کسی نے کہا مسئلہ حل ہے، 1 دن روزہ رکھ لے، 1 دن کھانا کھا لے۔ دوسرے نے کہا یار روزے کی بھی ضرورت نہیں، پہلے مولانا 2 روٹیاں کھاتے ہو، اب 1 کھا لو 1 بچا لو، دونوں سال گزر جائیں گے۔ گھر جو آیا نا تو گھر والی کو کہتا ہے رائے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 1 دن روزہ رکھوں اور دوسرے دن کھانا کھائیں، کوئی کہتا ہے آدھی آدھی کھائیں۔ کہتی ہے جھلیا اسی کے پاس چلا جا جس نے کہا ہے کہ قحط پڑے گا، اسی سے پوچھ لے کہ اس کا حال کیا ہے۔ آیا نا تو بقول مولانا حضرت پہلے ہی 2 بوریاں غلہ
ایک ناکا کے پہ لاد کے کھڑے تھے، مومن آیا نا تو کہا پکڑ لے مہار، او شہر کے اس کونے میں ایک فقیر رہتا ہے، جا اس کو دیا۔ گیا، امام نے یہ غلہ بھیجا ہے، کہتا ہے میری طرف سے امام کی خدمت میں سلام عرض کرنا، اور عرض کرنا مولا دوپہر کا کھا لیا ہے، شام کا پڑا ہے، اس کو دو جس کے پاس شام کا بھی نہیں۔ لے گیا، نہیں لیے اس نے، جی وہ تو یہ کہتا ہے، اچھا پھر وہ شہر کے اس دوسرے کونے میں لے جا، وہاں ایک فقیر غریب رہتا ہے، اس کو دیا۔ وہاں جو گیا کہ امام نے بھیجا ہے غلہ، کہا امام کا شکریہ بھی ادا کرنا، سلام بھی عرض کرنا، اور ان کی خدمت میں کہنا کہ میں نے دوپہر کا کھا لیا ہے، رات کا خدا آپ کے صدقے پھر ادا کرے گا، یہ اس بیچارے کے گھر بھیجو جس کے گھر دوپہر کا بھی نہیں ہے۔ پکڑا، مہار کو لے آیا، امام کے پاس چھوڑا اور چلا گیا گھر۔ امام نے فرمایا تو کوئی پوچھنے آیا تھا نا، کہا مولا درس مل گیا، جو پڑا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، اگلا سال جانے اور میرا رازق اللہ جانے۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سخاوت سے کمی نہیں آتی، خدا اسباب مہیا کرتا ہے۔ ضروری ہے عالم مستعمل علما، ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو علم کے مطابق عمل کرے، ایسے طالب علم کا ہونا بھی ضروری ہے جو عالم سے علم حاصل کرتے ہوئے گھبرائے نہ، جا کے علم حاصل کرے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے ایک روایت میں پڑھا، صلوات پڑھیں آپ ذرا، مولے متقیان فرماتے ہیں کہ تعلم العلم، علم حاصل کرو، فإن تعلمہ حسنہ، اس کا حاصل کرنا نیکی ہے، ومدارستہ تسبیح، آپس میں درس دینا اور لینا تسبیح خدا کا ثواب ہے۔ پڑھ ضرب یضرب رہے ہوتے ہیں، ثواب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ملتا ہے۔ والبحث عنہ جہاد، طالب علم آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، یہ مباحثے کا ثواب جہاد جتنا ثواب ہے۔ وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، جو نہیں جانتا اس کو یاد کرانا صدقہ جاریہ ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ایھا الناس ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، دین کا کمال اور معراج یہ ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے، خالی علم فائدہ نہ دارد۔ فرمایا الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، لوگو علم حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ دلیل فرمایا ان المال مقسوم مضمون قد قسمہ عادل بینکم وضمنہ، یقین کرو جب یہ انسان معصوم کی فرمودات پڑھتا ہے، اگر سمجھے اور سوچے
یقین کرو ساری ٹینشن دنیا کی ختم ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے بہت زیادہ مال کی نسبت۔ کہا کیوں؟ فرمایا مال اور رزق کی تو کسی نے ضمانت دی ہے۔ المال مضمون قد قسمہ عادل بینکم، یہ مال تقسیم کر دیا ہے کسی عادل ذات نے تمہارے درمیان۔ جملہ معصوم کہے کہ عادل ذات نے تقسیم کیا ہے۔ سمجھتے ہو عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہی ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہو اتنا ہی اس کو دیتا ہے۔ عادل کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہے پورا ہی دینا ہے، کمی نہیں۔ یہ بات معصوم فرما رہے ہیں کہ رزق کو عادل نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر میں اللہ کو عادل مانتا ہوں تو پھر مالیات کی وجہ سے پریشان کیوں ہوں؟ میرا حق ہی اتنا ہے جتنا اس نے دے دیا۔ پھر کیوں ٹینشن لیتا ہوں کہ فلاں کے اتنے مربے اور میرا مرلہ ہی نہیں؟ میرے بھائی ادھر مرلہ نہیں، جنت میں تجھے مربے دے دے گا، لیکن یہاں صبر تو کر لے، کیونکہ خود معصوم نے فرمایا ہے جتنی نعمتیں دیکھتے ہو اور جی کرتا ہے کاش میرے وسائل بھی ہوتے اور میں ان نعمتوں سے استفادہ کرتا، لیکن مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے صبر کر جاتے ہو۔ خداوند عالم کی ذات ہر نعمت دنیاوی کے بدلے جو تمہارے پاس نہیں ہے تمہارا جنت میں ایک درجہ بلند کرے گا اور فرمائے گا میرے بندے، بلکہ میں نے جو روایت پڑھی اس میں یہ کہ خالق اپنے فقیر بندے سے معذرت کرے گا۔ اب کیا معنی ہے معذرت خدا کا؟ میں کیا سمجھوں؟ معذرت کرے گا، او میرے بندے یہ نہیں کہ تو میری نعمتوں کا حق نہیں رکھتا تھا، مستحق نہیں تھا۔ اگر میری نعمتیں فرعون و قارون و نمرود تک پہنچ سکتی ہیں، ابو ذر تک کیوں نہیں؟ میں نے جو محروم رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا تو تیری گزر ہی جائے گی، میں جنت میں تجھے یہ مقام دینا چاہتا تھا۔ راضی ہے؟ راضی ہے؟ میرے بھائیو، اگر اسی پہ اطمینان ہو جائے، اور جملہ معصوم نے فرمایا مولے متقیان نے کہ قسمہ عادل بینکم، یہ رزق عادل ذات نے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں تقسیم کر دیا ہے اس ذات نے۔ ساڑی شیعہ قوم ہن بڑی دھوڑ دی کہ رزق تقسیم کون کر دے۔ ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم فقسم بینہم معائشہم۔ خطبہ امام موجود ہے نہج البلاغہ میں، حضرت نے فرماتے ہیں اللہ نے جب چاہا اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی روزی کے اسباب ان میں تقسیم کر دیے۔ جو پیدا ہوتا ہے روزی اس کا حصہ اس نے پیدا کرتے ہی تقسیم کر دیا ہے۔ فرما رہے ہیں مولے متقیان، لیکن ہم کہتے ہیں یا علی ہم تیری نہیں مانتے، اللہ نہیں تقسیم کرندہ، آپ کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ یہ کیوں حالت ہے؟ اصل جہالت کی وجہ سے ہے۔
اگر ہم نہج البلاغہ ہی پڑھ لیتے، قرآن مجید کا ہی مطالعہ کر لیتے، یا تھوڑا سا ٹائم مدرسے میں ہی آ جاتے، تو ہمیں پتہ چل جاتا رازق کون ہے، مقسم ارزاق کون ہے۔ فرمایا واجب ہے علم کا حاصل کرنا، روزی کے لیے ٹینشن نہ لو، اس عادل نے تمہارے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ تاریخ انبیاء میں ایک جملہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت کے پاس ایک بار فرشتہ موت آیا تو کہا کہ اللہ پاک کو کہو کہ میں یہ چند یتیموں کی تربیت کر رہا ہوں، ذرا ان کو بڑا ہو لینے دو، پھر موت آ جائے چلا جاؤں گا۔ تو جب یہ پیغام ادھر سے گیا تو ارشاد ہوا موسیٰ کو کہو کہ اپنا عصا اور ڈنڈا مارے سمندر میں مارا، ایک چٹان آئی، کہا اس پہ مارو، چٹان پھٹی، اندر ایک کیڑا، اس کے منہ میں اس کی روزی۔ موسیٰ، جو ذات سمندر کی تہ میں چٹانوں کے اندر ایک کیڑے کی روزی سے غافل نہیں، تیرے ان یتیموں کو بھول جائے گی؟ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم حاصل کرو۔ فرمایا ایک طالب علم جب باب علم پہ آتا ہے، باب علم یہی مدارس ہیں جہاں استاد بیٹھا ہے، فرمایا ہر قدم پہ خداوند عالم کی ذات پورے سال کی نیکیاں لکھتی ہے۔ سال کی عبادت میں جٹ جاؤں، رات دن ایک کر کے عبادت کرتا رہوں، اس کا ثواب ایک طرف، کتاب اٹھا کے استاد کے کمرے کی طرف چل کے جانا، ایک قدم اٹھانے کا اجر اس کے برابر ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا، نہیں بلکہ مدینةً فِي الْجَنَّةِ۔ بیت ہوتا ہے ایک گھر، مدینہ عربی میں کہتے ہیں پورا شہر۔ طالب علم جو استاد کے دروازے پہ جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے خداوند عالم جنت میں اس کے لیے ایک شہر تعمیر کراتا ہے، شہر تعمیر کراتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کوشش کرو۔ میرے بھائی نے آیت پڑھی کہ اولاد کی تربیت کرو، یقین کرو کوئی مالی پریشانی نہیں۔ میں ایک جملہ، آغا پناہیان بہت اچھے محلے میں اخلاق ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے ان کا، کہنے لگے خدا را یہ جو نیک لوگ ہو نا، باہر نکلو تو اس طرح نکلو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے حسرت کریں، تمہاری کیفیت کو دیکھ کے وہ دین سے دور نہ ہوں۔ ایک گناہوں میں لذتیں لیتا ہے نا، ڈھڈ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ کی عبادت میں لذت لیتا ہے، تو یہ جو عبادت میں لذت لیتا ہے، اس کے چہرے کو تو دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس بدبخت سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں عموماً یہ جملہ کہتے ہیں جی کس طرح بھیجیں جی، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ بھائی مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے یا خالق کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھ لو، بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، ملازمت نہیں مل رہی۔ ذرا دیکھ لو، ایک دینی طالب علم پیش نماز ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ خالی نہیں ہے، جگہ خالی ہے، بندہ نہیں ملتا۔ مدارس میں مدرس نہیں ملتا، جگہ موجود ہے، یہاں ویکنسیاں ہیں، اور یہ بھی عرض کروں بھوک سے بھی نہیں مرتے۔ طالب علم جو ہے نا، اس کے رزق کا خصوصی طور پہ خدا ضامن ہے۔ یقین کرو، میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں، میں آیا تھا نا
بلکہ مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا گیا گزرا بھی طالب علم ہونا، اس کی مالی حالت اپنی فیملی میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اور وہ خود کہتے تھے ہم علی پور کے ایک دیہات، دور دیہات جہاں ہماری برادری کچے کوٹھوں میں رہتی ہے، صفدر حسین کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر ہے، کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیو دین بھی ہے، دنیا کا بھی اللہ ضامن ہے۔ بھیجو اولاد کو دین سکھاؤ، صدقہ جاریہ بن جائے گی یہ اولاد، صدقہ جاریہ بن جائے گی، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا، یہ درس پڑھائے گا، مجھے اجر قبر میں ملتا رہے گا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دو اپنی اولاد، یہی دیکھ لو مولانا کوثر شاہ صاحب قبلہ اپنی اولاد کو دین پڑھایا، کیا پشیمان ہے کہ میں نے کیوں پڑھایا؟ فخر کرتا ہے کہ میرے بیٹے طالب علم ہیں، اور میدان معاشر میں ایک نورانی تاج طالب علم کے بابا کے سر پہ سجایا جائے گا، جس کو دیکھ کے جنتی حسرت کریں گے۔ دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی گزر جائے گی، کوشش کرو، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ خوب جی دال کھاتے ہیں بچے، خوب دال کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں، یقین کرو یہ جو حلال ہوتا ہے نا، دال بھی ہو، نمک کے ساتھ بھی کھانا پڑے۔ ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ تھوڑے سے پانی میں مرچ اور نمک ڈال کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، لیکن دنیا کو ہدایت کر کے۔ اور روایت میں ہے کہ یا علی، ایک بندے کو ہدایت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو، راہ خدا میں خرچ کر دو، اس کا ثواب ایک طرف، ایک جاہل کو مسئلہ سمجھا دینا، اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صدقہ جاری ہے، ٹائم دو، اولاد دو، نہیں ہے مال دو، ایک طالب علم کا خرچ برداشت کرو۔ یہی آپ دیکھتے ہیں جی سادہ طالب علم، بھئی یہ سادہ طالب علم ہو سکتا ہے ان میں ہی کوئی سیستانی ہو، ان میں ہی کوئی خامنائی ہو، ہیں ایسے وہ سادہ سادہ لوگ اس منزل پہ پہنچے کہ آج دنیا کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر خدا موقع دے تو اس میں ضرور حصہ لو، اپنے ذمے لے لو کہ چند طالب علم کا ماہانہ خرچ میں دیتا ہوں، یقین کرو وہی عالم دین بنیں گے، کل سارا صدقہ جاریہ تمہارے حق میں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، معصوم نے فرمایا من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، اگر دنیا میں چاہتے ہو ایسے بندوں کی زیارت کریں کہ جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں، تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، دینی طالب علموں کی طرف دیکھو، دینی طالب علم کی زیارت کرو، ایسے ہی ہے کہ گویا کہ تم ایک جنتی کی زیارت کر رہے ہو۔ اتقاء اللہ من النار، آتش جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ یمسی علی الارض وہی تستغفر اللہ، طالب علم زمین پہ چلتا ہے، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ والملائکہ یشہدون کہ انہم من اتقاء اللہ من النار، ملائکہ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو جہنم سے آزاد ہو چکی ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپیل ہے کہ ضروری ہے عالم جو علم کے مطابق عمل کرے، طالب علم جو علم حاصل کرنے سے گھبرائے نہ، غنی کی ضرورت ہے جو مال لٹاتے ہوئے بخل نہ کرے،
ایسے فقیر کی بھی ضرورت ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے، صبر کے ساتھ وقت گزار دے، یہاں دنیا میں تو گزر جائے گا، ماشاءاللہ اس کا سارا بدلہ آخرت میں وہ ذات ادا کر دے گی۔ یہی جزیات ہیں میرے بھائیو دین کی، جو ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا بھرا گھر لٹ گیا۔ دیکھو نا، آؤ نا کربلا میں کیا بچا حسین ابن علی کا۔ یارو انصار چلے گئے، سن رہے تھے میرے بڑے بھائی سے کہ اکبر جیسے جوان بھی چلے گئے۔ آسان ہے علی اکبر کو الوداع کرنا، لیکن دین کی محبت ہے نا کہ جس کی وجہ سے اکبر بھی الوداع ہو گئے، عباس بھی ہو گئے، یارو انصار بھی ہو گئے۔ خدا غری کے رحمت کرے، علامہ علی نقی علیہ رحمہ کو فرماتے ہیں ان سب سے ایک قیمتی شے بھی حسین نے دین کو بچانے کے لیے خرچ کی ہے، اور وہ ہے حسین کی بہنوں کے برقعے، حسین کی بیٹیوں کی چادریں۔ میرے بھائیو، جب بھی کہہ رہے ہیں نا حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، وہاں بہنوں کا پردہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو زہرا جائیوں کے پردے کی ضمانت دے؟ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ کا ہی جملہ ہے کہ جب آخری الوداع ہونے کے لیے، بہنوں سے جدا ہونے کے لیے نکلے نا، تو فرمایا او میری بہن زینب ذرا یہ تو بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کہاں ہے؟ بی بی آگے بڑھی، امام نے کیا کیا؟ اپنے دستے مبارک سے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر کو ٹھیک کیا، دامن عبا سے ایک پٹی پھاڑ کے چادر کو سر کے ساتھ باندھ دیا، اور فرمایا ساری بیویاں اسی طرح کر لو۔ رو کے پوچھا بہنوں نے ایسا حکم کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا ہو سکتا ہے میرے بعد تمہیں جنگلوں میں دوڑنا پڑے، کہیں تمہارے سروں سے چادریں نہ اتر جائیں۔ فاطمہ صغریٰ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے بابے کی شہادت ہو گئی نا، میں خیمہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تاریخ میں یہی جملہ لکھا ہے قبلہ صاحب نے کہ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ گھوڑے سوار ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس نے میرے خیمے کا رخ کیا۔ بی بی کہتی ہے جب میرے قریب آیا نا تو میں نے جنگل میں دوڑنا شروع کیا، اس ظالم نے گھوڑا میرے پیچھے دوڑایا، مجھے بس اتنا ہی پتا ہے کہ اس کا نیزہ میری پشت میں آ کے لگا، فاطمہ منہ کے بل گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہوش آیا جب سرہانے پھپھی بیٹھی ہے، فاطمہ اٹھو اٹھو بیٹا، اور رو کے کہتی ہے پھپھی اماں میں کس طرح اٹھوں، حسین جیسے غیرت مند کی بیٹی ہوں، اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور کوئی چادر ہے تو لے آؤ۔ رو کے فرمایا اماں تو کے مثلوں کے ہے فاطمہ، اور تیری پھپھی کا برقع بھی لٹ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔